ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی، کیونکہ اس قدر بڑھ چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس میں سے ایک جلد بچہ نکلنے والا تھا۔ وہ پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ جنگل میں رہنے والے اپنے سب دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن ہر کسی نے ہی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی بہت منتیں کی کہ خدا کے لیے تم مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا لو، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے بھائی مرغے کے پاس جائے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغا بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو میرے بعد اپنانا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، مگر میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے انڈوں سے بچے باہر نکلے تو ان میں سے ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے بہت شور شرابہ کیا، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے بہت سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہا نہ مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ کسی بھی بطخ کے بچے سے بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ جو خود کھاتے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، یوں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے، وہاں پہنچتے ہی چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی، کیونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اسے چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب دیکھا تو اسے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگی۔ معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھو بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا ہوگا بھلا۔